بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے سبق میں ہم پڑھ چکے تھے نون ثقیلہ نہیں کی وہ صیغے جس میں نون ثقیلہ ہو۔ ہم مضارع نون ثقیلہ مؤکد بلام تاکید سے بنا چکے تھے، لیکن ابھی ہم پہلے اسباق میں پڑھ چکے کہ نون خفیفہ اس نون کو کہتے ہیں جو نون ساکن ہوں اور تاکید کے لیے آتا یا مضارع کے صیغوں میں آئے تو اس کو کہتے ہیں نون خفیفہ۔ اور ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ جہاں پر نون سے پہلے الف ہو، جتنے بھی صیغے ہیں اس میں نون سے پہلے الف ہو تو ان صیغوں میں نون خفیفہ نہیں آئے گا۔ اور وہ صیغے ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ وہ چیز صیغے ہیں ہمارے پاس۔ یہاں پر ہم وہ صیغے دیکھیں گے جن صیغوں میں نون سے پہلے الف ہے، ان صیغوں کو ہم ہٹا دیں گے بیچ سے، ان میں نون خفیفہ نہیں آئے گا۔ تو ہم اس کو بھی دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم جو نون مشدد ہے اس کو ساکن کریں گے، بس نون مشدد کو ساکن کریں گے، اور جن صیغوں میں نون سے پہلے الف ہے اس میں نون خفیفہ نہیں آئے گا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک یہ صیغہ ہے تثنیہ کے 4 صیغے ہیں اس میں، اور 2 نون جمع مؤنث کے ہیں۔ تو یہاں پر بھی نون سے پہلے الف ہے، یہ نون ہے اور اس نون سے پہلے الف ہے، تو اس کو ہم انڈر لائن کریں گے، صحیح ہے، دائرے میں بند کریں گے اس کو۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ نون سے پہلے الف ہے، تو اس کو بھی نون ثقیلہ سے پہلے الف ہے، اور یہاں پر بھی نون ثقیلہ سے پہلے یہ الف ہے، اس کو بھی ہم بند کریں گے۔ تو 3 صیغے وہی جس میں نون ثقیلہ آ رہا ہے لیکن نون ثقیلہ سے پہلے الف ہے، اس میں نون خفیفہ نہیں آ سکتا، تو یہ مخاطب کے صیغے ہیں۔ اور اس طرح مجہول میں بھی یہ ہو گئی، مجہول میں یہ 2 مؤنث کے صیغے ہیں، 4، ان 2 اس میں اور 2 اس میں، اور یہ 2 نون جمع والے صیغے ہیں، جمع مؤنث، اس میں نون خفیفہ نہیں آئے گا۔ یہاں پر بھی ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر اس میں بھی نون سے پہلے الف ہے، نون سے پہلے الف ہے، تو اس میں بھی نون خفیفہ نہیں آئے گا۔ یہاں پر بھی نون سے پہلے الف ہے، تو اس میں بھی نون خفیفہ نہیں آئے گا۔ اور یہاں پر بھی نون ثقیلہ سے پہلے الف ہے، یہ الف ہے، اور یہاں پر بھی یہ الف ہے، یہاں پر یہ الف ہے، تو یہاں پر بھی نون خفیفہ نہیں آئے گا۔ تو 3 صیغے یہ ہو گئی، ایک غائب کے، 2 غائب کے اور 3 غائب کے، اور ایک مخاطب تثنیہ اور ایک 2 مخاطب تثنیہ اور 3 یہ، تو 3 اور یہ 3، یہ ہو گئی 6 صیغے، 6 صیغے ہو گئے۔ تو 6 صیغوں میں نون خفیفہ نہیں آئے گا، یہ 3، لیکن یہ مجہول کے ہیں۔ اسی طرح اس میں بھی اس کے مقابلے میں یہاں پر آئے گا۔ تو ابھی اس میں نون ثقیلہ تو آیا لیکن نون خفیفہ نہیں آئے گا۔ تو ابھی دوسرا عمل یہ ہے کہ ہم جس میں نون خفیفہ آ رہا ہے تو اس کو ہم ساکن کریں گے، یہ ہو گیا ساکن، اور یہ ہو گیا ساکن، یہ ہو گیا ساکن، یہ ہو گیا ساکن، اور یہ تو 3 مخاطب کے، 3 غائب کے اور 2 متکلم کے صیغے، اس میں نون خفیفہ آ سکتا ہے اور اس میں نہیں آ سکتے۔ تو اس طرح ہم مجہول میں بھی کر لیں گے۔
جو مجہول ہیں اس میں بھی نون خفیفہ لگائیں گے. نون خفیفہ کا مطلب ہے نون ساکن، نون ساکن. اور یہاں مجہول میں بھی ہم اس کو، یہ تو نہیں ہوگا اس میں، اس لیے کہ نون سے پہلے الف ہے، اور اس کو ہم ساکن کریں گے، اس کو بھی ہم ساکن کریں گے. اور اس میں نہیں آ سکتا اس لیے کہ نون سے پہلے الف ہے، اور اس کو بھی ہم ساکن کریں گے، اور اس کو بھی ہم ساکن کریں گے. تو 3 مخاطب کے صیغے، 3 غائب کے صیغے اور 2 متکلم کے صیغے، اس میں نون خفیفہ آ سکتا ہے. اور جس میں نون سے پہلے الف ہے وہ 4 تثنیہ کے صیغے ہیں، 2 مؤنث کے یعنی ایک مخاطب اور ایک غائب کا جمع کا صیغہ ہے. تو میں اس طرح کرتا ہوں کہ اس کو ہٹا دیتا ہوں، اس کو اور اس کو اور اس کو، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون کون سے صیغے باقی رہ جاتے ہیں. تو یہ ہو گئے، ہم نے ہٹا دی. تین صیغے اس میں رہ گئے. تین صیغے اس میں رہ گئے، 3 اس میں رہ گئے اور 2 متکلم کے رہ گئے. تو ہمارے پاس ٹوٹل یہی صیغے ہے جس میں نون خفیفہ آ رہا ہے. تو اگلے سبق کے لیے تو میرے خیال پہ بہت آسان طریقہ ہے سمجھنے کے لیے. اگر سمجھ میں آ گیا ہو تو انشاءاللہ اگلے سبق میں اس سے آگے سبق پڑھیں گے. اور اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.